بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ واقعہ ایک بدکار عورت کا ہے جس کو مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے دفنانے کے بجائے اسے کچرے کے ایک ڈھیر پر پھینک دیا تھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے اسے عزت کے ساتھ دفنا دیا۔ آخر اس عورت نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے اس کی تدفین دو نبیوں نے کی؟ آئیے دوستو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ باب الشہر کی ایک بدکار عورت مر گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے دفن ہی نہیں کیا بلکہ اسے کچرے کے ایک ڈھیر پر پھینک دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا جل جلالہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو خدا جل جلالہ نے فرمایا، اے موسیٰ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے آپ جاؤ، میری ایک کنیز کی لاش کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہے، اسے غسل دلاؤ اور اسے عزت کے ساتھ دفناؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور باب الشہر میں داخل ہو گئے۔ تلاش کرتے کرتے اس نے کچرے کے ڈھیر پر پڑے ایک لاش کو دیکھا جس کے ارد گرد 4 کتے کڑے ہو کر اس کی رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ کوئی درندہ لاش کو پامال نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر کو تلاش کر لیا اور ان کے گھر والوں سے کہا کہ لاش اٹھانے میں آپ لوگ میری مدد کریں، لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم اس لاش کے قریب بھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بدکار عورت تھی جس نے اپنی ساری عمر بدکاری میں گزار دی۔ اس پورے شہر میں کوئی بھی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ آپ لاش اٹھانے میں میری مدد کریں۔ دونوں نبیوں نے لاش کو اٹھایا اور جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی بھی عورت اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بہن کو حکم دیا کہ اس عورت کو غسل دو۔ غسل کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو دفن کیا۔ اسے دفنانے کے بعد جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو شہر کے سارے لوگوں نے ان کا راستہ روک لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو آپ ہمیں اس بات کی وضاحت دیں کہ آپ نے ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی، یا پھر وہ کلمہ جو آپ نے ہمیں پڑھایا ہے ہم وہ واپس کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمانے لگے، اے شہر کے لوگوں، مجھے اللہ نے جو حکم دیا تھا میں نے اس حکم کی تعمیل کی ہے۔ ہاں، اگلی بار جب میں کوہ طور پر جاؤں گا تو تم سب کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، اس شہر کے لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت مانگ رہے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کے ساتھ کیوں دفن کیا گیا؟ خدا جل جلالہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ عورت واقعی بدکار تھی اور اس نے اپنی ساری عمر بدکاری میں گزار دی، لیکن ایک دفعہ یہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر ایک کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا۔ اس عورت کو کتے کی حالت پر رحم آیا۔ اس نے پانی کے کنویں سے اپنے کپڑے گیلے کیے اور کتے کے منہ میں نچوڑ دیے۔ اس پیاسے کتے کے منہ میں جب پانی آیا تو اس کے تڑپتے ہوئے جسم میں جان آ گئی۔ مجھے اس عورت کی یہ رحم دلی بہت زیادہ پسند آئی اور اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، اور میں نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ ابھی اس کی روح قبض کر لو تاکہ وہ آئندہ بدکاری نہ کر سکے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی سے بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے قہر سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنی ساری عمر گناہوں میں گزار دی ہو لیکن پھر اگر وہ جانے انجانے میں کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کر دے
تو خدا جل جلالہ کی رحمت اس کے قہر پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس واقعے میں دیکھ لیا، ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔